یزید کا لشکر ایسا تھا، یزید کا ایسا تھا، حسین کا بھی تو دیکھو کیسا تھا، ادھر ہوں گے باہر، ادھر بھی تو دیکھو گے کیسے کیسے بات ہوتی. تو کیا ہوا اس خندق میں کہ ایک دن جس کا خوف و ہراس پہلے سے ہی گھمایا جا رہا تھا، تو خندق کھلان کے جو ہے وہ آ گیا، اور اس میں آئے کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر حملہ کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا من حاضر کل، کون ہے اس کتے کے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے خیمے پہ حملہ کرے وہ کتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کتا ہے. پیغمبر نے کہا کتا، میں ممبر سے کہوں تو کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا اپنے افسار سے کہ کتا ہے جو پیغمبر کے خیمے پہ حملہ کرے. اور حسین کے لیے پیغمبر نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یہ حسین کے خیمے کربلا میں نہیں لگے ہیں، یہ رسول اللہ کے خیمے لگے ہیں. اب جب رسول کے خیمے پہ حملہ کرنے والا کتا ہے تو جو حسین کے خیمے پہ حملے کرے وہ آدمی نہیں ہے، وہ کتے ہیں. خود امام حسین نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک کتا میرے اوپر حملہ کر رہا ہے. صلوات محمد علی خود امام حسین نے یہ بات فرمائی اپنی شہادت کے وقت 9 کی محرم کو جب خواب دیکھا امام حسین نے، تو جناب زینب نے فرمایا کہ بھیا کیوں کریا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ دشت کربلا کے اندر ایک کتا ہے جو میرے اوپر حملہ کر رہا ہے، جو مبعوث ہے، جو بس شدہ ہے. اور جب شمر کو امام حسین نے دیکھا تو شمر نے کہا کہ مجھے کیا دیکھتے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو وہی کتا ہے جسے میں نے خواب میں دیکھا. یہ امام حسین کی خلیوات. تو جنگ خندق میں کوئی نہیں گیا، بیان کر رہے تھے کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے. تو بار بار بس ایک ہی جوان، جو کربلا کی مثال ہے، ایک ہی جوان کہہ رہا کہ میں یا رسول اللہ، میں یا رسول اللہ، مجھے بھی تیار کر کے جائیے. اس نے یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کون ہے؟ تو کہا سن تو لیا پیغمبر سے. پیغمبر نے کہا کتا ہے. میں نے سن تو لیا پیغمبر سے، تو کیا بتائے گا مجھے کہ یہ کون ہے؟ ارے پیغمبر سے میں نے سن تو لیا، پیغمبر نے کہا کتا ہے. تو آپ کس کے مقابلے میں جا رہے؟ کہ جس پیغمبر نے اسے کتا کہا ہے نا، اسی نے مجھے شیر کہا ہے، اور شیر کبھی کتا سے نہیں ڈرتے. صلوات محمد علیہ. تو ضرب تو علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ایک ضربہ عبادت الثقلین سے علی قرار پائی. مگر تب بھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت. صلوات محمد علیہ. 5 منٹ میں ایک بات اور، اس کے بعد میں مسائل پڑھوں. تب بھی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ جو ہے ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت. ایک اور عالم اسلام کی جنگ، وہ ایسی جنگ ہے عالم اسلام کی جس میں لشکر اسلام جیتنے کے لیے 1-2 دن نہیں بلکہ 40 دن تک کوشش کرتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ جنگ جو ہے وہ جیت لیا. اگر تم کہتے ہو کہ میں حسین بھی ایسی تھے جیسے دوسرے لوگ تھے، تم میں حسین میں فرق ہے کہ تم 40 دن میں جنگ نہ جیت سکے. 40 دن تک تم جنگ جیتنے کی کوشش کرتے رہے مگر جیت نہ سکے. لشکر کہتا تھا کہ کون جو ہے بھاگا فوج میں، اور سردار لشکر کہتا تھا، اور فوج کہتی تھی جی سردار بھاگا. بات جو ہے وہ گھپلے میں تھی، جیسے کچھ ہو جائے ہمارے سماج میں بھی تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس کا نام اور وہ اس کا نام. لیکن وہ اللہ کے رسول سے وہ نظر رکھتے تھے. انہوں نے کہا نہیں لشکر تو صحیح ہے، یہ سردار ہی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ سردار بدل دینا چاہیے. یاد رکھیں کچھ شکستیں سرداروں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. صلوات محمد اور محمد. کچھ جو ہیں وہ شکستیں جو ہیں وہ سرداروں کی وجہ سے ہوتے. پبلک تو ووٹ دے ہی رہی ہے. صلوات محمد اور محمد. تو رسول اللہ نے کہا یہ سردار جو ہے وہ بدل دینا چاہیے، سردار اصلاح نہیں. اب اللہ کے رسول نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو قرار ہوگا غیر قرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا،
بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، نہیں پلٹے گا جب تک کہ خیبر کو فتح نہ کرے، نہیں پلٹے گا۔ یا رسول اللہ، یہ آپ دوسرے کی ذمہ داری لے لی ہوئے ہیں کہ دوسرا آدمی کو آپ بھیجیں گے، آپ پہلی ذمہ داری لے رہے ہیں، نہیں پلٹے گا۔ آپ اپنی ذمہ داری لیجیے کہ میں میدان سے نہیں جاؤں گا، میں میدان سے نہیں پلٹوں گا۔ یہ دوسرے کی ذمہ داری کیوں لے رہے؟ میدان سے نہیں پلٹے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا تم ہی تو اسے دوسرا کہہ رہا ہے، مجھے تو اللہ نے بھی یہ کہا، تم سمجھ رہے ہو اسے دوسرا، لیکن یہ اور میں نے ہوئے یقین ہو کے اب تمنا تو صاف بہت لوگوں کو ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی تمنا رحمت سے اللہ کی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور بیجا تمنا کرنی نہیں چاہیے۔ اصحاب پیغمبر نے بیجا تمنا کرنی جو ہے وہ شروع کر دی اور سوچا جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اب اسی رات میں جو ہے وہ حضرت علی پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے حضرت علی، اب لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا مجھے تو بہت گڑبڑ ہو گئی اور اب تھوڑے مایوس ہونے لگے، لیکن جب پہنچے قریب حضرت علی نے بتایا بھائی میں تو بیمار ہوں، تو بیمار تھے، اب کچھ لوگوں نے اس پہ اب مزے آ جائیں گے، کچھ لوگوں کے موجود نہ ہونے سے کچھ لوگوں کے مزے آ ہی جاتے ہیں۔ اگر اہل موجود نہ ہو، اگر سماج میں قیادت اہل لوگ نہ کرے تو نہ اہل شروع کر دیتے ہیں، مزے آ جاتے ہیں ان کے، تو انہوں نے سوچا بھائی تو بیمار ہیں، وہ مزے آ گئے، اور ایک صحابی نے کہا یہ میں آپ کے لیے پہلے یہ بستر لگاتا ہوں، آپ یہاں آرام سے سو جائیے۔ وہ تو بستر لگا کے چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے آ کے کہا آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ آج تو کوئی بھی نہیں سو رہا ہے، آج تو سب جاگ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ بھی آج اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے کہ کل علم اس کو دوں۔ مولا نے فرمایا کہ جس کو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس کو وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روکنا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ جتنوں کی تمنا تھی سب پیغمبر کے خیمے پر جمع ہو گئے۔ یاد رکھو ہمارا تمنا کرنا اور ہے، پیغمبر کسی کی تمنا کرے، سب جمع ہو گئے پیغمبر کے خیمے۔ اب پیغمبر نے ایک تارانہ اچھتی ہوئی نظر ڈالی، اور ڈال کر پیغمبر نے دیکھا کہ سب آ گئے اور جس کی تلاش کی وہی نہیں آیا۔ فرمایا علی کہاں تھا؟ وہ تو خیمے میں آرام کر، کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔ اس نے کہا جی بیمار ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں نے تجھ سے کب پوچھا ہے کہ صحیح ہے کہ بیمار؟ تجھے جو حکم دیا ہے اس کو کر۔ آئے نہیں مطلب جب سب آ گئے تم کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ چشمہ آ رہی تھی، آنکھیں دکھنی آ رہی تھی، اپنے زانو مبارک کو لے آیا، لعاب دہن آنکھوں کے اندر لگایا، تب سے لعاب دہن کی صدا جو ہے وہ آنے لگی، اور تب سے صدا آنے لگی کہ سید جو ہے وہ تھوک کے رہتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ لعاب دہن آنکھوں میں لگی، یہ لعاب دہن بار بار لگا، کسی کے پیالے میں ڈال دیتے تھے اللہ کے رسول تو پی لیتا تھا، کسی کے جو کنویں میں ڈال دیتے تھے تو پی لیتا تھا۔ بعد میں یہی کام جو ہے وہ سادات بھی کرنے لگی، شفا کے لیے لوگ ان کا تھوک جو ہے وہ پیتے تھے، لعاب دہن پیتے تھے۔ اب بعد میں جو ہے نفسی ہو گئی، اس لیے مریض بھی رہنے لگے، بیمار بھی رہنے لگے۔ صلوات محمد محمد۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت تھی ان کے لعاب دہن کے اندر، تو لگایا اور فرمایا کہ اے یہ بیماری تمہارے پاس کبھی نہیں رکے گی۔ علم دیا، گھوڑے پہ سوار کیا، پوچھا مولا مرتضیٰ نے کب تک رکا؟ جب تک کہ پتہ نہ ہو جائے۔ خیبر میں گیا، ان کا عالم دین تھا، ان کے عالم دین نے دیکھ کے کہا کہ اب یہ خیبر جو ہے فتح ہو جائے گا۔ تو جو وہاں پہلوان تھے، پہلوان تو پہلوان ہوتے ہیں اور گڑکوں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جو کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اور تو عالم ہے اور تو جاہل ہے اور تجھے کیا پتا یہ فتح ہو جائے گا؟ نہیں کہا نہیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کہتا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اب یہ خیبر فتح ہو جائے گا۔ کہا دیکھتے نہیں اس آنے والے نے عالم کو پتھر پہ ڈال دیا، اس کے ارادے بتا رہے ہیں، یہ میدان میں مر تو سکتا ہے، میدان سے جا نہیں سکتا۔ رب خیبر فتح بھی ہو گیا، لیکن تب بھی اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو فتح مبین جو ہے وہ عنایت کی، 5 منٹ کی، تب بھی نہیں کہا کہ فتح مبین عنایت۔ کب کہا اللہ نے فتح مبین عنایت؟ جس کے ہاتھوں میں علم تھا، جب اس کے ہاتھوں میں قلم آ گیا، جس کے ہاتھوں میں علم جنگ تھا، جب اس کے ہاتھوں میں قلم آ گیا۔ خالی مارنے پیٹنے کا نام فتح حاصل کرنا نہیں ہے، کبھی کبھی فتح جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے بھی حاصل کی جائے۔ خالی یہ نہیں کہ میں نے اس کو پیٹ کیا اور میں نے اس کو مار کیا اور میں نے ایسے ایسے کر دیا۔ اللہ نے بتایا، خود لفظ فتح اللہ نے قرآن میں کہا۔ بتائیے آپ مجھے
فتح مبین کا فتح مکہ کو کیا کوئی تلوار چلی؟ نہیں، کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی نیزہ نہیں چلا، کوئی گھوڑے نہیں دوڑے. تب بھی اللہ نے سے کیا کہا؟ فتح مبین. بارے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لوگ تو ہی سمجھتے ہیں کہ جو تلوار سے مار دے وہ فتح حاصل کرتا ہے. یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی خنجر نہیں چلا اور کہہ رہا ہے فتح مبین. کہا نہیں، فرق ہے. اسلام جنگ کا مذہب نہیں، اسلام اصول کا مذہب ہے. جنگ تو اسلام نے تب کی جب دوسروں نے جنگ کرنے کی کوشش کی، تب اسلام نے جنگ کی اجازت دی. اور اسلام اصول کا مذہب ہے. اب یہ جو فتح ہے، فتح مبین، یہ اصول کے ذریعے سے حاصل کی جا رہی ہے. خالی جنگ کرنے کا نام فتح حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد حاصل کرنے کا نام ہے فتح مبین. اس کا نام ہے مقصد حاصل کرنے کا. آپ یہ نہ دیکھیں کربلا میں کہ کس نے مارا اور کون مر گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر اس عنوان سے دیکھیں گے، اندھی نظروں سے دیکھیں گے اور بصارت سے دیکھیں گے، بصیرت سے نہیں دیکھیں گے، تو اسی طریقے سے فیصلہ کریں گے یہودی اور خارجوں کی طریقے سے کہ کربلا میں جو ہے معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ حسین ہار گئے اور یزید جو ہے وہ جیت گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یزید کے لشکر نے قتل کر دیا اور حسین کا لشکر مقتول ہو گیا. لیکن جو اس نظر سے نہیں دیکھتے بلکہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فتح تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، فتح مقصد حاصل کرنے کا نام ہے، وہ کہیں گے کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. وہ کہیں گے کہ یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. اسی نے جب امام زین العابدین سے پوچھا کہ بتاؤ کربلا میں کون ہارا اور کون جیتا، تو امام نے فرمایا جب وقت اذان ہو تو دیکھ لینا کہ کون جیتے. ہمارے نانا کا نام لے کے صدا دیتے تو سمجھنا کہ ہم جیت گئے، اور اگر یزید کے دادا کی بات کرے تو سمجھنا کہ یزید جیت گیا. تو اس لیے سمجھتے کہ یزید جیت گیا. ابے تم آج 1400 سال بعد کہتے ہو یزید جیت گیا، حسین ہار گیا، یزید جیت گیا، حسین ہار گیا. ابے جو یزید کا نطفہ تھا، تو خود یزید کا نطفہ تھا. ایک بیٹا امام حسین نے چھوڑا اور ایک بیٹا یزید نے چھوڑا. یزید کے بیٹے نے کہا میرا دادا بھی غلط تھا، میرا باپ بھی غلط تھا، میں اسے قبول نہیں کروں گا. مگر حسین کے بیٹے نے کہا میرا دادا بھی صحیح تھا، میرا باپ بھی صحیح تھا، ہم بھی صحیح ہے. جو یزید کا نطفہ تھا وہ تو کہہ رہا ہے کہ حسین جی تھے. تم پتہ نہیں ناجائز نطفے کہاں سے آ گئے کہ کہہ رہے ہو کہ حسین جی حسین ہار گئے اور یزید جیت گیا. وہ اس لیے کہہ رہا تھا چونکہ وہ یزید کا نطفہ تھا، کم سے کم یزید کا تو تھا. یہ سارے پتہ ہی نہیں کس کے ہیں. تو وہ اس لیے کہہ رہا تھا کم سے کم یزید کا نطفہ تو وہ تھا. یہ پتہ ہی نہیں کہ کس کے نطفے ہیں. آپ دیکھیں کتابیں اٹھا کے خدا کی قسم ایسی باتیں لکھتا ہے محمود عباسی. کہتے ہیں حسین و حسن کے تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے زمانے سے. یہ میں اپنی طرف سے لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، محمود عباسی نے کتاب میں لکھا. کہ وہ کیا جانے رسول اللہ کی صورت. ارے بے وقوف، جو عیسیٰ کے حوالے میں پیغمبر بن گئے، ان کے بچپنے کے لیے فرمایا رسول اللہ نے الحسن والحسین اماما نے کام اوقادا. حسن و حسین دونوں امام ہیں، چاہے کھڑے ہو چاہے بیٹھے ہو. یہ بچپن کے لیے ہی فرمایا. تو یہ بڑی بری باتیں لکھتے ہیں امام حسین کے حوالے سے. تو فتح خالی تلوار کا نام نہیں ہے، فتح مقصد کو حاصل کرنے کا نام ہے. یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید کے دو مقصد تھے. کون کون سے؟ ایک انتقام لینا، ایک انتقام لینا اور دوسرے بیعت لینا. یہی تو بات کی تھی. اور تیسرے وحی کا انکار. یہ تین باتیں یزید کی تھی. وحی کا انکار ہے، بیعت لینا دو اور انتقام لینا تین. وہ طرح تک کاش ہوتے دیکھتے کہ میں نے کیسے جو ہے بنی ہاشم سے انتقام لیا ہے، کیسے جو ہے میں نے بنی ہاشم سے جو ہے وہ انتقام لیا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات کہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی نہیں ہے. اور جناب زینب نے اس کے مقابلے میں کہا تھا لا تم وحینا، تم یہ کہہ کہ وہی نہیں آئی اور ہم کہتے ہیں وہی آئی. دیکھتے ہیں دنیا کس کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہوتی ہے جو کہتے تھے کہ وہی آئی. تو وہی دے چکے 1,24,000 پیغمبروں پہ وہی آئی. یزید خالی رسول اللہ کی وحی کا انکار نہیں کر رہا تھا، وحی کا منکر یعنی سارے نبیوں کا منکر، وحی کا منکر یعنی سارے نبیوں کا منکر. اور وحی کا اقرار کرنے والا
تمام نبیوں کو اقرار کرنے والا، وہی کو بچانے والا، تمام نبیوں کو بچانے والا. اسی لیے امام علی مقام تمام پیغمبران خدا کو بچانے والے ہیں، ان کے مقصد حیات کو بچانے والے. تیسری اس کی بات تھی کہ کیا کرو؟ بیعت کرو. یعنی کا مقصد بیعت کرو. کیا امام حسین نے بیعت کر لی؟ نہیں، امام حسین نے بیعت نہیں. اسی لیے چونکہ ہم کہتے ہیں امام حسین نے بیعت نہیں تھی کہ یزید کا مقصد تھا بیعت کرو. اس لیے جب امام حسین کے جو اقربا تھے، جو عائشہ تھے، جو باقی ماندہ لوگ تھے، جب قید ہوتے گئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری جشن فتح ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری جشن فتح ہے. لیکن جو بصیرت سے دیکھنے والے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یزید کی نہیں، یہ حسین کا جشن فتح منایا جا رہا ہے، یہ حسین کا جشن فتح منایا جا رہا ہے. یہ ثابت کر رہے ہیں لے جا رہا ہے کہ سب کو کہ ہم نے بیعت لینے کی لاکھ کوشش کی مگر انہوں نے بیعت نہیں. یعنی مقصد کا حاصل کرنا جو ہے وہ اصلی کامیابی ہے. اسی لیے کربلا جو ہے وہ فتح مبین ہے، اور ایک ایسی فتح ہے کہ جسے اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے لگے کہ کربلا جیسی فتح کسی میدان میں جو ہے وہ حاصل نہیں کی گئی. یہ لوہوں کی تلواروں کے اوپر فتح ہے، یہ مظلوموں کی ظالموں کے اوپر فتح ہے، یہ مقتولین کی قاتلوں کے اوپر فتح ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس فتح کو حاصل کرنے کے لیے حسین ابن علی کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے، کن کن مراحل سے حسین کو گزرنا پڑا. میں آسان کرو اپنے بچوں کے لیے، جیسے ایک آپ IAS PCS بننا چاہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. آپ ایک شاعر بننا چاہے تو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. لوگ تو صرف کلام دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مصیبتوں سے جو ہے وہ گزرا ہو. لوگ خطابت دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کتنے مراحل کو طے کیا ہے. لوگ کامیابی دیکھتے ہیں لیکن اس کامیابی کے مراحل میں جو مصیبتیں آئی ہیں انہیں نہیں دیکھتے. بس ہم یہی کرتے ہیں. حسین یقیناً کامیاب ہیں لیکن ہم ان مصیبتوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جو حسین کو یہ کامیابی حاصل کرتے ہوئے پیش آئی. کیسی کیسی مصیبتیں کہ حسین نے عباس جیسا بھائی دیا، کہ حسین نے علی اکبر جیسا بیٹا دیا، کہ حسین نے اصغر جیسا بچہ دیا، حسین نے اپنے برادران دیے. اور یہ جو 18 بنی ہاشم ہے، میں آپ کو بتا دوں ان 18 بنی ہاشم میں تمام بنی ہاشم نہیں، بنی ہاشم میں سے کوئی بھی ایک کربلا کے اندر حاضر نہیں تھا. بنی ہاشم کی فقط وہ شاہ، سمجھے، بنی ہاشم کی فقط وہ شاہ کہ جو ابو طالب کی شاخ ہے. بنی ہاشم میں فقط وہ شاہ جو ابو طالب کی شاخ ہے. صرف اولاد ابو طالب بنی ہاشم کہلائی اور وہی کربلا کے اندر آئی. بنی ہاشم میں جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. ان میں پہلے بیٹے کا نام طالب تھا کہ جو دنیا سے لاولد گزرے ہیں، ان کی نسل کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ہے، اور وہ اسلام کی پہلی اور شروع کی جنگوں میں کفار کے ساتھ آئے تھے اور کفار نے انہیں روایات کے مطابق دریا کے اندر ڈبو کے جو ہے وہ مار دیا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا تھا. کہ جناب طالب ہیں جن کی وجہ سے آپ کا لقب جو ہے وہ ابو طالب. اور دوسرے بیٹے ہیں آپ کے جناب عقیل. جناب عقیل کی اولاد کربلا میں موجود تھی اور اتنا اعتماد تھا امام حسین کو اولاد عقیل کے اوپر کہ جناب مسلم کو اپنا سفیر و نائب بنایا، اور جو خط جناب مسلم کو دے کے بھیجا اس میں جملات میں تحریر فرمائے کہ اگر تم نے ان کے اطاعت کر لی تو سمجھنا کہ تم نے اپنے آقا حسین کے اطاعت کر لی. اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اگر تم نے مسلم کے اطاعت کر لی تو سمجھنا کہ تم نے جو ہے وہ حسین ابن علی کے اطاعت کر لی. کہ جناب اولاد عقیل تھی کہ جو مقدمہ کربلا بھی ہے، اور مقدمہ کربلا ہونے کے ساتھ ساتھ خود جناب عقیل کے اور فرزندان مقتل کربلا کے اندر شہید ہوئے، اور جناب مسلم کے بچے بھی جو ہے کربلا کے اندر شہید ہوئے. یہ اولاد ابو طالب میں سے. اور اس کے بعد اولاد ابو طالب کے بعد اولاد جناب جعفر طیار کی باری آئی. جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے کربلا میں جناب عون اور جناب محمد جو فرزندان جناب سلام اللہ علیہ کہلاتے ہیں، جو دجال کے اعتبار سے جناب جعفر طیار کے پوتے ہیں اور ننھیال کے اعتبار سے علی مرتضیٰ کے نواسے ہیں. یہ بھی کربلا کے اندر اولاد جعفر طیار شہید ہو گئی. اولاد جعفر طیار کے بعد اب خود مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولاد کی باری آئی. اور جو دوسری ماؤں سے بچے تھے مولا متقیان کے،
जनाब ज़हरा के अलावा उनकी बारी आई, जनाब अब्बास के बरादरान की बारी आई, और जो दूसरी खवातीन से बच्चे मौजूद थे करबला में उनकी बारी आई, और वो तमाम जो है वो शहीद हो गए। जब दूसरे लोग जो दूसरी अदवात से थे शहीद हो गए, अब वो जो औलाद फातिमा थे उनकी बारी आई, औलाद इमाम हसन की बारी आई, औलाद इमाम हसन की बारी आई, और औलाद इमाम हसन ने करबला के अंदर अपनी कुर्बानी को पेश किया। जनाब कासिम के मसाइब आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मुशीर साहब से। मैं उस बच्चे के मसाइब पढ़ दूं जनाब कासिम के कि जो करबला में मौजूद था, मगर उसके मसाइब जो बहुत कम पढ़े जाते हैं कि जब इमाम हुसैन मक्तल में आ गए और जनाब सकीना ने कहा कि तो कोई ये बताने वाला नहीं है कि हमारे बाबा किस आलम में है, तो कहते वहाँ एक इमाम हसन का बेटा मौजूद था जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न हसन है। उसने कहा अच्छा बहन कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बाबा की खबर लेके आता हूँ। कहते वो मक्तल में आ गए। जनाब ज़ैनब ने बहुत रोकने की कोशिश की मगर वो बच्चा नहीं रुका, और वो आया तो उसने इस आलम में देखा कि शिर्म जो है खंजर लेके बढ़ रहा है। वो बच्चा आगे बढ़ा और उसने दोनों हाथ अपने इमाम हुसैन की गर्दन के ऊपर रखे और कहा मौलाऊ मेरे चचा को कत्ल करना चाहता है। उस बच्चे के दोनों हाथ कट गए। इमाम हुसैन ने आंखों को खोला, उसकी आवाज को महसूस किया, उसे गोद में लिया। उस बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को दिखाया, चचा देखो जालिमों ने मेरे हाथ जालिमों ने मेरे हाथ काट डाले हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें सब्र इनायत करे। शिम्र मलऊन ने एक तीर लिया और उस बच्चे के गले में मुबारक के ऊपर मार दिया। ऐसे आलम में जब हुसैन खुद इतने मजलूम थे कि उठा नहीं जा रहा था हुसैन से, तब उस बच्चे के गले मुबारक के ऊपर तीर लगा अब्दुल्ला इब्न हसन के, और वो बच्चा हुसैन की आगोश के अंदर वही जो है वो शहीद हो गया। ये इमाम हसन का बेटा था। औलाद इमाम हसन के बाद अब खुद औलाद इमाम हुसैन की बारी आई, खुद औलाद इमाम हुसैन की बारी आई, और अब जवान बेटे ने आके ये कहा बाबा हमें मक्तल की इजाजत दो, तुम्हें मक्तल की इजाजत दे दो। कहते हुसैन ने सर झुकाया, अपनी फूफी के पास जाओ। फूफी के पास चले गए। अब फूफी ने रुखसत किया अल्लाहुम्मा और रुखसत कर दिया। अब हुसैन ने आसमान की तरफ रुख किया, अल्लाहुम्मा शहद अहलुल कौम वक़द वरद अलैहिम गुलामुन अशरहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मनतिक़न बिरसूल। परवरदिगार गवाह रहना, अब मैं तेरी तरफ ऐसे जवान को भेज रहा हूँ जो शक्ल शुमाइल के एतबार से, शक्ल सूरत के एतबार से तेरे पैगंबर के मुशाबिक था, अखलाक और रफ्तार के एतबार से तेरे पैगंबर के मुशाबिक था। भेज दिया हुसैन ने, और ये भी कहा कि जब तक सामना होता रहे मेरे बच्चे मुड़ मुड़ के अपने बाप को देखते रहे। अकबर देखते रहे, लेकिन जब धूल उड़ी तो हुसैन खड़े न रह सके। हुसैन ने दौड़ना शुरू कर दिया और अकबर के पास चले गए। अकबर ने कहा बाबा हम तो आपको रुखसत कर चुके थे। बस हुसैन ने एक जुमला कहा, क्योंकि ये बात एक बाप ही जानता है कि जिसने बचपने से गोद में किसी बच्चे को खिलाया हो और कुर्बान चढ़ाया हो कि कैसी कुर्बानियों के साथ और किस तर्क के साथ एक बच्चे को पाला जाता है, कैसे बच्चों को पाला जाता है, ये जिसने पाला हो बच्चों को वही समझता है। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा अगर तेरे भी कोई जवान बेटा होता तो ऐ मेरे लाल कभी ये बात न कहता कि बाबा हम तो रुखसत कर चुके। एक दफा और मैदान से पलट किया है। अकबर ने आके कहा बाबा मैं प्यासा हूँ। लेकिन करबला में बहुत सारे लोग मौजूद थे, सब प्यासे थे, मगर किसी ने जबान से नहीं कहा मैं प्यासा। मगर अकबर ने हुसैन के पास आके कहा बाबा मैं प्यासा हूँ। हुसैन ने पूछा अकबर तुम्हारी प्यास कितनी है, कितनी शिद्दत है, कितने तुम प्यासे हो? जनाब ने फरमाया सिकलुल हदीद अजदनी, बाबा इतना प्यासा हूँ कि तलवार उठाना मुश्किल हो रही है। हुसैन ने कहा बस तुम्हारी प्यास का आलम ये इतने प्यासे हो कि तलवार उठाना मुश्किल हो रही है। आओ तुम्हें बताता हूँ कि प्यास किसे कहते हैं, आओ तुम्हें समझाता हूँ कि प्यास किसे कहते हैं। ला मेरे लाल आदमी अकबर आगे बढ़े, 2 कदम अकबर आगे बढ़े, काला अपनी जबान तो मेरे मुंह में दो। हुसैन ने मुंह में ले लिया, अकबर ने फौरन खींच लिया, अरे बाबा मैं समझ गया प्यास किसे कहते हैं। अब मेरी समझ में आ गया कि प्यास किसे कहते हैं। हुसैन का बेटा थोड़ा शर्मिंदा हुआ, सर को झुका लिया। सर को झुकाया तो हुसैन आगे बढ़ा, सर उठाया, निशानी का बोसा दिया,
میرے لگتے جگر کوئی بات نہیں، اگر بیٹا باپ سے نہیں کہے گا تو پھر کس سے کہے گا؟ ٹھیک ہے تم نے اپنے دل کی بات کہی پر ہم پانی کا انتظام نہ کر سکے، لیکن ہے میرے لگتے جگر مجھے یقین ہے کہ جب تم جاؤ گے تو میرے نانا جامع کوثر لے کے آ جائیں، جامع کوثر لے کے آ جائیں گے۔ کہتے ہیں جب اکبر مقتل میں گئے گھوڑے سے اپنے باپ کو آواز دی اور جب چلے گئے امام حسین تو زانوں پہ رکھ لیا اکبر کے سر کو، اور اکبر نے محسوس کیا کہ اب میرے بابا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ صبر کرو، اور حسین کی رونے سے حالت غیر ہو رہی تھی تو اب اکبر نے حسین کی فکر کو دوسری پر منتقل کیا۔ اب علی اکبر نے جو بات کی وہ سنیے کیا کہا اکبر نے کہا اے بابا یہ میرے نانا آ چکے ہیں، اے بابا یہ میرے نانا آ چکے ہیں، پھر بیٹا یہ جامع کوثر ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، یہ مجھ سے کہہ رہے لو میرے بیٹا علی اکبر پی لو، تو امام حسین کہتے ہیں بیٹا پھر پیتے کیوں نہیں پی لو؟ نہیں بابا نہ پیوں گا، بابا نہیں پیوں، کیوں میرے رکھتے جگر؟ ارے بابا مجھے پتا ہے آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، بابا آپ کا اکبر حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہے، بابا آ جاؤ پہلے نانا کے ہاتھ سے آپ کوثر پینا، اس کے بعد میں جامع کوثر پیوں۔ ایک شہادت بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم شہادت، تصاخر کر دیتا ہوں، بڑی عظیم شہادت ہے۔ یہ 18 بنی ہاشم کے تابوت ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر عنایت کرے، اور مومنین کو اور یہ شبی نکالنے کا جو جذبہ ہے یہ کیسے پیدا ہوا ہمارے درمیان؟ یہ کیوں پیدا ہو گیا کہ ہم کبھی تابوت امام حسین اٹھاتے ہیں، کبھی بنی ہاشم کا تابوت اٹھاتے ہیں؟ یہ کس جذبے کا اظہار ہے؟ یہ ہمارے درمیان میں کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کو سن لیجیے، اور ایک بس ہے کیوں پیدا ہو گیا ہمارے درمیان، کیوں اٹھا رہے ہیں یہ تابوت؟ ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں یہ تابوت کہ 11 محرم میں اسرے ساتھ میں یہ کیا ملعون نے کہ جتنی اس کی نجس لاشیں تھے اس نے سب کو دفن کر دیا، اسرے ساتھ میں تمام لاشوں کو دفن کر دیا، اور دفن کر کے بعد ظہور اس نے کام کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو بیویوں کو اس ظالم نے قید کرنا جو ہے وہ شروع کیا، رسل بستہ کیا، قید کرنا شروع کیا، اور اس نے امام زین العابدین کو اس طریقے سے باندھا کہ اونٹ کے اوپر میں بٹھا دیا اور ایک رسی اونٹ کے شکم کے نیچے سے اس نے نکالی، اور اونٹ کے شکم کے نیچے سے رسی نکال کے اس ظالم نے ایک پیر امام کا دوسرے پیر میں جو ہے رسی سے کس کے جو ہے باندھ دیا تاکہ کسی بھی شکل میں بندہ جو ہے وہ اس سے نہ گرنے پائے، کیونکہ امام کو گش آ رہے چلے نہیں جاتے، اس لیے اس نے اونٹ پر اس شکل میں جو ہے وہ امام کو باندھ دیا۔ جب امام کو اس نے اس شکل میں باندھا اور جب اہل بیت کو بیویوں کو قید کر لیا گیا، سب رسل بستہ ہو گئی، بیویوں کے ہاتھ سے گردن باندھ دیے گئے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے بازو انہیں بھی بچوں کو جو ہے وہ باندھ دیا گیا، اگر نہ بھی باندھتے تو بچے اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتے، مگر ان ظالموں نے بچوں کو بھی باندھا۔ جب یہ 11 محرم کو ادھر سے گزرے جہاں لاش امام حسین پڑا ہوا تھا، جہاں لاش امام حسین پڑا ہوا تھا، جب ادھر سے گزرے تو ہر بیوی نے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا، اور ہر بیوی نے اونٹ سے گرا کے اپنے آپ کو لاشیں تک پہنچا دیا، اور لاشیں تک پہنچا کے بیوی گریا کرنے لگی۔ جناب زینب لاش حسین سے لپٹ کے رو رہی تھی اور یہ فکر ادا کر رہی تھی کہ اے نانا اس حسین کو دیکھو کہ جسے آپ اپنے دوست پہ چڑھاتے تھے، اسے امت نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا۔ جب زینب بیان کر رہی تھی بہن بھائی کے لاشے پر، اس وقت لاش حسین سے ایک صدا آئی، اس وقت لاش حسین سے ایک صدا آئی، زینب تھوڑا صبر کرو، یہ اتنا بتاؤ کہ کیا مجھے ہی روتی رہو گی؟ مگر تجھے نہ رو تو کیا کروں؟ ارے مجھے نہ رو، ذرا میرے بیٹے کے چہرے کی طرف تو دیکھ، مجھے نہ رو زینب، اب تو میرے بیٹے کی چہرے کی طرف دیکھ۔ جب دیکھا جناب زینب نے تو اتنی شدت سے غم کا اظہار کر رہے تھے ہمارا امام کہ زینب لاش حسین کو چھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس واقعے کے پاس پہنچی جہاں زین العابدین موجود تھے، پہنچی، ارے میرے بیٹے یہ کیا حالت بنائی ہے؟ امام نے تڑپ کر کہا ارے پھوپھی دیکھ رہی ہو، انہوں نے تو اپنے لاشوں کو دفن کر دیا اور نورانی لاشیں کربلا کی زمین میں پڑے ہوئے ہیں، نورانی لاشیں کربلا کی زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب
जनाब ज़ैनब मकाम ने जो बात कही वो सुने। जनाब ज़ैनब से जब इमाम ने फरमाया, यही पूरे वसाइल हैं और यही है कि हम ताबूत निकालते हैं। इमाम से जनाब ज़ैनब मकाम ने फरमाया, मेरे बेटा गमज़दा न हो। क्या फरमाया? मेरे बेटा गमज़दा न हो। अभी जिस बर्तन में तू लाशे हुसैन को पड़ा हुआ देख रहा है, मेरे बेटे इस पर खाक हो रही है, मगर मैं तुझे बता दूं, मैंने अपने बाबा के सीने पर लेटकर करबला की रिवायत सुनी थी। मेरे बाबा ने जहां ये बताया था कि करबला के अंदर हुसैन कत्ल कर दिए जाएंगे, तो मेरे बाबा ने मुझे ये भी बताया था, अरे ज़ैनब उस वक्त घबराना नहीं। तो मैंने पूछा तो बाबा मेरे बाबा भाई के लाशे का क्या होगा? तो फरमाया था कि जहाँ हुसैन की लाश पड़ी हुई है वहाँ एक दिन हुसैन का मजार बना हुआ होगा, लाखों की तादाद होगी जो हुसैन के मजार से लिपट कर रो रहे होंगे और कह रहे होंगे, ऐ मेरे मौला कल मक्तल में तुम्हारा लेटा था, आज हम आए हैं और हम करबला तो न जा सके कि मजार हुसैन से लिपटते, शहीदों की तौबा से लिपटते। हमने यही 18 बिन हाशिम के ताबूत उठा लिए, इनसे लिपट के रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। ऐ मौला अगर करबला में हम होते तो लाशों को पड़े न रहने देते। हम जाने वाले अपने कांधों पे लाशों को उठा के तदफीन करते, शान के साथ लाशें दफन होते। मातमे हुसैन हुसैन।